پاکستان نے آج طویل مشاورت کے بعد مساجد بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، البتہ 5 نمازوں اور جمعے کی نماز کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرانا صوبوں کی ذمہ داری ہوگی۔ صدر مملکت کے زیر صدارت آج علماء کرام کا اجلاس ہوا، پھر اس اجلاس میں علماء کرام نے فیصلے کا اختیار وفاقی حکومت کو دیا، جس کے بعد حکومت نے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں اس معاملے پر غور کیا اور پھر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے فیصلے کا اعلان کیا۔ نیشن کمیٹی نے اس میں یہ طے کیا کہ مساجد کو تو ہم بند نہیں ہونے دیں گے، مساجد میں ذکر اذکار بھی ہوں گے، مساجد سے اذان کی صدائیں بھی آئیں گی، مساجد سے تلاوت کی آواز بھی بلند ہوگی، لیکن مساجد کی جماعت کو 5 وقتہ جماعت کو اور جمعے کے نماز کو محدود رکھا جائے گا۔ علماء کرام کی مشاورت اور ان کی رائے کے مطابق جو مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، وہ کچھ محدود تعداد میں آئیں گے اور اس کے مطابق ہوگا، جو جماعت ہوگی اس طریقے سے ہوگی۔ محدود تعداد میں آئیں گے، وہ محدود تعداد کتنی ہوگی؟ انہوں نے یہ بھی کہا 50 سال سے اوپر کے لوگ نہیں ہوں گے۔ سندھ حکومت کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ 4 اپریل تک سندھ میں جمعے کے اجتماعات نہیں ہوں گے۔ محدود افراد کی تعداد بھی بتا دی گئی ہے تاکہ مسجدیں ویران نہ ہو کہ 3 سے 5 افراد کی مساجد میں نماز کی اجازت ہوگی۔ صوبوں کو اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ جس اجلاس میں ایگزیکٹلی فیصلہ کیا ہوا، تمام صوبے اور وفاق کیا فیصلہ کر کے اٹھے، وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد، بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی اور وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ سے شاہ صاحب، ایگزیکٹلی کیا فیصلہ ہوا، کیونکہ ایک مختصر لوگوں کی اجتماع کی بات کی گئی ہے وفاقی وزیر کی طرف سے، تو وہ کیا ہوگا، وفاقی مختصر لوگوں کی تعداد کیا ہوگی، کیا آج میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ یہ آج جو یہ ہوا ہے فیصلہ، یا جس پہ تمام مکاتب فکر علماء کرام نے، جو کل بھی ایک ان کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مساجد کھلی رہیں گی، با جماعت نماز بھی ادا ہوگی، لیکن اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر کسی گورنمنٹ کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے کوئی ان کی لگاتی ہے تعداد کے لیے، کوئی اگر وہ تعین کرتی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو ابھی یہ جو ہوئی ہے بات، جس پہ سب لوگوں کی بات ہوئی، جو آج یہ اجلاس تھا، کہ 3 سے 5 لوگ جو ہیں، وہ جو متعین لوگ ہیں وہی باجماعت نماز ادا کریں گے، مساجد کھلی رہیں گی، اذانیں بھی ہوں گی، لیکن جماعت جو ہے وہ 3 سے 5 لوگوں پر مشتمل ہوگی، اور باقی لوگ جو ہیں وہ گھروں پر نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ مطلب یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان یہ اتفاق ہوا ہے کہ 3 سے 5 لوگ کل، کیونکہ جمعہ ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، عام عوام کل جمعہ پڑھنے نہ آئیں۔ جی، یہ جو متعین افراد ہوتے ہیں 3 سے 5 لوگ، وہ یہ جماعت ادا کر سکتے ہیں، جو اس وقت جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام علماء کرام نے جو کل میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے یہ اجازت دی تھی، بلکہ آپ کہیں تو میں وہ جملہ ان کا پڑھ لیتا ہوں جو 5 نمبر پہ ہے، کہ اگر طبی وجوہات کی بنا پر حکومت نمازیوں کی تعداد پر کوئی پابندی عائد کرے یا کسی خاص عمر کے مسلمان کو مسجد میں جانے سے منع کرے تو شرعاً وہ معذور سمجھے جائیں گے، مطلب اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ تمام مکاتب فکر جن کو اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان، جو کل یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں سب لوگ موجود تھے، اور ہم سب علماء کرام کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس طرح کا جو فتویٰ یا جو فیصلہ دیا باہمی مشاورت سے۔ اور سندھ میں 5 اپریل تک آپ نے فیصلہ کیا ہے جمعے کی نماز نہیں ہوگی؟ 5 اپریل تک، 5 اپریل 2020 تک۔ اور صاحب اب یہ بتائے گا کہ کہیں کہیں لاک ڈاؤن کرنے میں بھی آپ کو پرابلم ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے کہا تھا میں کرفیو کی نوبت پر جانا پڑ سکتا ہے،
تو اب اس کو انفورس کرنے کے لیے کہ جی جو مسجد میں کام کرتے ہیں 3 سے 5 لوگ وہی کل جمعہ پڑھیں گے, وہی باجماعت نماز پڑھیں گے, اب کوئی اور نہ آئے, کہ سندھ حکومت اور دوسری صوبائی حکومتیں اس کے لیے پولیس کے ذریعے اس کو بات کو انفورس کریں گی اگر کوئی پڑھنے آتا ہے؟ جی بہت مشکل فیصلہ ہے, مشکل مرحلہ ہے, اس میں ضرور ہوگا, ایشوز ہوں گے, لیکن ظاہر ہے اگر گورنمنٹ کا فیصلہ ہے تو پوری کوشش کی جائے گی کہ ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ طور پر سب کو گزارش کی جائے گی کہ اس پر عمل کیا جائے. اور ساتھ ہی لاک ڈاؤن ہوگا نہیں ہوگا, چلے گا نہیں چلے گا, وزیر اعظم کی الگ رائے تھی, آج تمام صوبوں میں وفاق کے ساتھ آپ کا اتفاق ہو گیا کہ لاک ڈاؤن جاری رہے گا؟ جی بالکل, یہ بات بھی اس میں آئی اور اس میں آج اچھی پیش رفت ہوئی کہ سب لوگوں نے کہا کہ اس کو مزید رکھا جائے اور بڑھایا جائے اور مؤثر طریقے سے اس پر عمل بھی کرایا جائے, اور جہاں پہ سختی کی ضرورت ہو تو مزید سختی بھی کی جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, وزیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ موجود. اور صاحبہ سندھ نے انفورس بھی کر دیا, کل سے یہی ہوگا پنجاب میں بھی, اور اطمینان ہے آپ کو بطور وزیر صحت کہ یہ بڑا اہم فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ ہے؟ میرا خیال ہے اہم چیز یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب سے ہم نے یہ لاک ڈاؤن شروع کیا ہے اور لوگوں کا چلنا پھرنا اس میں کمی آئی ہے, تو ہم نے کیٹیگوریکلی دیکھی ہے کہ پچھلے 2 دنوں کے اندر بھی تھوڑی سی کمی آ گئی ہے کیس رپورٹنگ کی, جس کی وجہ سے فائدہ سامنے صاف ظاہر ہے کہ اگر لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کر لیں اور کم موو کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ سچویشن امپروو ہو سکتی ہے. آج سے چند ہفتے پہلے 2 ہفتے پہلے ہم پنجاب کے سارے علماء کو بلایا تھا اور ان سے یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ اہم چیز ہے, اگر دیکھیں نا خانہ کعبہ کے اوپر اور اپنا مسجد نبوی میں ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں, تو میرا خیال ہے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی زندگی سے بڑی امانت اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز نہیں کسی کو دی ہوئی. اس کے لیے جتنی احتیاط کریں اور جتنا پرہیز کریں اتنا ہی اہم ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ڈیسیژن اس وقت وفاق نے لی, کیونکہ ہم سب اس میٹنگ میں موجود تھے جس کے اندر وفاق کے ساتھ سارے 4 صوبے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سب شامل تھے اس ڈسکشن کے اندر. تو میرا خیال ہے یہ کنسنسس کے ساتھ بات ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اجتماع جو ہو رہے ہیں جمعے کی نماز کے وہ بھی ہم نہ کریں. وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہر انسان جو ہے اس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے بزرگوں کو تو بالکل ہی مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے, سب سے زیادہ سسپٹیبل ہے, سب سے زیادہ چانسز ہیں ان کو انفیکشن ہونے کی. تو میرا خیال ہے جو وفاق نے ڈیسیجن لی ہے, میں آئی ایم ویری سپورٹیو آف اٹ. صاحب ایک اور واقعہ جہلم کا آج سامنے آیا, اچانک وہاں سے کیسز سامنے آئے, وہی ایک باہر سے فیملی آئی تھی, پھر نماز جنازہ لوگوں کو لگنا, کیا اس وقت صورتحال ہے جہلم میں, کتنا سنگین ہے معاملہ؟ دیکھیں جی, اس وقت جو ہمارے پاس فگرز آئی ہیں سامنے اس کے اندر جہلم میں تقریباً 19 افیکٹڈ لوگ ہیں. ہم سارے ٹریسز اور جس ولیج کے ہیں وہاں وہ اس ولیج کو باقاعدہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے, اس وجہ سے کہ اس ولیج کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک انتقال بھی, آج 2 دن پہلے انتقال ہوا خاتون کا. ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا, ہر طریقے سے کوشش کرنی پڑے گی کہ جس علاقے کے اندر ذرا سے زیادہ ہوں وہاں بہت حد تک سب روک تھام کرنی پڑے گی. اور میں یقین سے کہتی ہوں ساری دنیا نے اب یہ دیکھ لیا کہ جہاں ہم نے پراپر لاک ڈاؤن یا جہاں پراپر پابندیاں لگائی ہیں اس سے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ہمارے ساتھ تیمور سلیم جھگڑا صاحب بھی موجود ہیں. تیمور سلیم خان صاحب بہت شکریہ. خیبر پختونخوا میں بھی کل سے اس پر عمل درآمد ہوگا. تمام صوبوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے, سندھ نے تو اناؤنس بھی کر دیا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 3 سے 5 افراد جو کہ عام طور پر مسجد میں کام کرتے ہیں پیش امام صاحب کے ساتھ وہی نماز پڑھ سکیں گے. باہر عوام کو اجازت نہیں ہوگی باجماعت کسی بھی نماز کی بھی اور نماز جمعہ کی بھی. جی ہم کوشش یہ کریں گے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے تھرو جو ہے انڈیویجول مساجد کے ساتھ اس پہ عمل ہو. صاحب اور آپ کا اطمینان ہے بطور ہیلتھ منسٹر بھی کہ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے اور یہ بڑا لازمی فیصلہ تھا لاک ڈاؤن کے بعد؟ جی عام فیصلہ ہے, شاید امپلیمنٹیشن جو ہے 2 فیزز میں ہو, کسی حد تک کل ہوگی, کسی حد تک اگلے ہفتے ہوگی. یاد رکھیں کہ بہت سے ممالک نے یہ سٹیپس لیے ہوئے ہیں,
इसमें वो ममालिक इंक्लूडेड हैं जिनको हम इस्लाम की निगाह से देखते हैं, सऊदी अरेबिया, बाकी जो अरब ममालिक हैं, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि इससे जो है एक दूसरे को सेहत की लिहाज से, कोरोना वायरस की लिहाज से जो खतरा है वो इस वक्त में रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। साहब साथ में ये भी बताइएगा, कल आपने ट्वीट किया था 46 में से 39 अफराद में पॉजिटिव टेस्ट आया था, कोई आउटब्रेक तो नहीं हुआ किसी इलाके में, सब चीज़ें कंट्रोल में है? आज तो वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में है। आज हमारे पास ओवरऑल 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल जो वायरस का ट्रेंड है उसमें ज़रूरी है कि हम डिसाइसिवली और जल्दी एक्ट करते जाएं। और इस वक्त आपको फर्क महसूस हो रहा है केसेस की तादाद में? आप वो जो एक एक्सपोनेंशियल इजाफे का खतरा महसूस हो रहा था वो नहीं है इस वक्त? देखिए, जो एक्सपोनेंशियल इजाफे की बात है, हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है ओवरऑल पूरे मुल्क में और जिस स्पीड से रिजल्ट्स आते हैं उसमें मेरे ख्याल में आप सिर्फ हमारे ऑफिशियल जो फिगर्स हैं उनको नहीं देख सकते। हमें जो ओवरऑल डेटा है पूरी दुनिया में उसको देख के देखना है कि वायरस की ग्रोथ तो जब तक हमारे फुल रिस्ट्रिक्शंस और उनके साथ टेस्टिंग की कैपेसिटी ना पड़ जाए तो वो हमें अस्यूम करनी पड़ेगी कि कुछ जो है अंडर द आइसबर्ग, अंडर द टिप जो हम देख रहे हैं वो भी हो रही है। लेकिन जो फर्क मुझे महसूस हो रहा है वो ये जरूर हो रहा है कि दिन ब दिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ और हमारी अवेयरनेस कैंपेन के साथ पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ रही है और उनकी कंप्लायंस भी बढ़ रही है और ये खुशाइन बात है। बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम खान हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही बलूचिस्तान हुकूमत इस हवाले से किस हद तक मुतमईन है, तर्जुमान लियाकत शाहबानी हमारे साथ मौजूद है। शाही साहब बहुत शुक्रिया। किस हद तक आप मुतमईन हैं? इन्फोर्स सूबाई हुकूमतों ने करना है, कल जुम्मा है, बड़ा फैसला किया गया है, आप भी मुतमईन हैं इस फैसले से? जी बिल्कुल इत्मीनान है। वफाकी हुकूमत जो भी डिसीजंस ले रही है पब्लिक इंटरेस्ट में ले रही है और उलमाए कराम के साथ उनकी मुशावरत हुई है और इस ज़िम्न में जिन उलमाए कराम ने ताउन किया है बलूचिस्तान गवर्नमेंट उनका शुक्रिया भी अदा करती है। हम इस फैसले का खैर मकदम भी करते हैं और बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हम खुद भी हमारे बलूचिस्तान में जो उलमा कराम हैं हम उनके साथ नशिस्तें करते रहें, इंगेज रहें और इस ज़िम्न में 2 मकतब फ़िक्र ने तो मुकम्मल तौर पर जो नमाज जुम्मा के इज्तिमाआत हैं उन्हें गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का फ़ैसला भी किया हुआ है। और बाकी हमारे जो उलमा हैं उन्होंने इससे कबल भी फेडरल गवर्नमेंट के फैसले से कबल उन्होंने हमारे साथ इस बात पे एग्री किया है कि नमाज जुम्मा के जो इज्तिमाआत हैं उसमें लोगों की जो तादाद है उससे कमतर और महदूद से महदूदतर किया जाएगा। तो ये एक कंसेंसस मौजूद है और फेडरल गवर्नमेंट का ये डिसीजन आने के बाद अब मज़ीद जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि चारों सूबे हुकूमतों के लिए अब ये आसान हो गया है कि ये जो डिसीजन फेडरल गवर्नमेंट ने लिया है इसको इन्फोर्स किया जाए और इसकी इन्फोर्समेंट में लाजिम बात है कि उलमा कराम का जो ताउन है हम उनसे पहले भी अपील करते रहे हैं, अब गुजारिश मज़ीद करेंगे कि इस फैसले की इन्फोर्समेंट में बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ वो मुआवनत करें, उसकी मदद करें और जो लोग हैं मसाजिद की तरफ आना चाहेंगे उलमा कराम उनको डिस्करेज करें ताकि वो जो नमाज हैं वो अपने घरों में अदा करें। बहुत शुक्रिया। लियाकत शाहबानी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम सूबों में इस पर कंसेंसस है, वफाक ने फैसला किया है और ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बात नहीं है, अब अवाम की जिम्मेदारी है कि हुकूमतों का साथ दे।